السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر 2026 کا رمضان المبارک وہ ہم سے الوداع ہونے والا ہے۔ آخری گھڑیاں اور مومن کے دل انتہائی رنجیدہ، اور خوشی اس بات کی اللہ تیرا فضل ہے، احسان ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب جتنے یہاں پہ آئے ہیں تیرے بندے تیری بندیاں، اللہ ہم نے جتنے بھی صالح اعمال کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سچی بات یہی ہے، آج دل کی کیفیت بہت بدلی ہوئی ہے۔ وہ رونقیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ مل بیٹھنا، وہ ایثار کے جذبے، وہ نعمتوں کی فراوانیاں، وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی جستجو، وہ اللہ کو پکارنا، وہ عاجزی انکساری، وہ رونا، وہ گڑ گڑانا، آج کے بعد صحیح معنوں میں وہ نظر نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس بات کو یاد رکھ لو، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی میں اس کی اچھی بھی عادتیں ہوتی ہیں، بری بھی عادتیں ہوتی ہیں۔ یہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن جو عادتیں انسان کی پختہ ہو جاتی ہیں وہ آخری وقت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمازی آدمی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، روزے سے وفا کرنے والا ہے، معتکفین ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، عاجزی انکساری کرنے والے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے والے ہیں۔ جب اختتام ہوتا ہے تو انسان کی یہی عادتیں، یہی عبادتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، نیکی کرنے والا ہے، اس کو اب بھی نیکی کی جستجو اور تڑپ ہے۔ جو برا آدمی ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، اس کے آخری وقت میں اس کی وہ پختہ عادتیں وہ اس کو اسی راستے پہ لے جاتی ہیں۔
جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل یقاتل المشرکین وکان من اعظم المسلمین غناء عنہم فقال من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مشرکین کے ساتھ قتال کر رہا ہے، لڑتا ہوا آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک جہنمی شخص کے بارے میں بتلاؤں؟ اللہ اکبر۔ کہا وہ جو شخص ہے وہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران پریشان، مومنوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ مل کے قتال کرنے والا، باطل قوتوں سے ٹکرانے والا، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ ایک صحابی رسول اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میدان کارزار میں اس کو زخم لگتا ہے، تو یہ اس زخم کو، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ اپنا نیزہ زمین پہ گاڑتا ہے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو دے مارتا ہے۔ فاستعجل الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے موت کو حاصل کرنے میں جلدی کی ہے، اللہ نے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں کیا۔ سلف صالحین سب سے زیادہ جس بات پہ رویا کرتے تھے وہ خاتمہ تھا کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے کہا میرا الہ اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا خالق مالک مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، ابتغاء وجہ اللہ، یہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، ختم لہو دخل الجنہ، اس کا پھر خاتمہ اسی لا الہ الا اللہ پہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنی جنت کا وارث بناتے ہیں۔ خاتمے کی فکر کر لیں۔ رمضان المبارک کا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک، اور اس کا پیغام یہی ہے، لوگوں خاتمے کی فکر کرو۔ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، پڑھ لینا مشکل نہیں ہے، اس پہ ہمیشہ چلنا، استقامت دکھانا، اللہ کی توحید پہ قائم دائم رہنا، رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ساری زندگی اس کو مانتے رہنا، یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے، آخری وقت میں بھی یہ عقیدہ توحید پہ مرے گا، اور جو عقیدہ توحید پہ مرے گا اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اس کا خاتمہ اسی پہ ہوگا، اللہ اس کو اپنی جنت کا وارث بنائے گا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہود کا بچہ وہ نظر نہ آیا، مسجد میں آیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، صحابہ
وہ یہودی کا بچہ کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں بیمار پڑا ہے۔ رحمت مجسم خود گئے اس کے پاس، چل کے گئے، اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اس کا پتہ لینے کے لیے گئے۔ میرے نبی جا کے اس کو کہتے ہیں بچے کیا حال ہے؟ باپ پاس کھڑا ہے، بخار کے عالم میں، بیماری میں مبتلا ہے۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں بچے لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، باپ کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتا ہے، باپ پاس ہے، یہودیوں کا گھرانہ ہے، میں کیا کروں؟ باپ اپنی اولاد کی بیماری کو، تکلیف کو دیکھ نہیں پاتا، کہنے لگا اتے ابو القاسم، میرے بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ اس نے آخری لمحات میں اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے رب نے فرشتے کو کہا جاؤ جلدی جا کے اس کی روح قبض کر لو۔ اس کی روح قبض ہوئی، میرے نبی محمد نے اپنی زبان سے شکر کے کلمات ادا کیے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس رب نے اس یہود کے بچے کو آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی اور اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوا۔ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، جنت کا وارث بنا دیا۔ خاتمے کی فکر ہمارا عبادت کرنا یہ ایک رسمی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، کلمے کا اقرار یہ رسمی نہ ہو، قرآن سے پیار یہ رسمی نہ ہو، صدقہ و خیرات یہ رسمی نہ ہو، یہ راتوں کا قیام یہ رسمی نہ ہو۔ دعا کریں اللہ ہماری ان تمام تر عادتوں کو بھی عبادت بنا دے۔ بہت سے لوگ معاشروں میں وہ عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کے وہ بھی عادت کے طور پہ آ جاتے تھے نماز پڑھنے، افطاری کرنے، سحری کرنے، وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی دعا میں شامل ہو جاتے تھے۔ اے اللہ جتنی بھی ہماری عادتیں تھیں وہ ساری کی ساری عبادت بنا دے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے در کا مانگت رکھنا، اپنے در کا سوالی رکھنا۔ اللہ ہم تیرے ہی در پہ جھکنے والے، اللہ ہمیشہ اپنے در پہ جھکائے رکھنا اور ہمارا خاتمہ بھی اسی چیز پہ ہو جائے۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ رب العزت کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر اس کا خاتمہ بھی اسی پہ ہوا، اس کے لیے جنت ہے۔ وَمَنْ سَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جس نے روزہ بھی رکھا اللہ کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ختم لہ، اور اس کا خاتمہ بھی اسی پہ ہوا۔ یہ ہمیشہ رمضان کی قدر کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، رمضان سے وفا کرنے والا، میرے نبی فرماتے ہیں جس کا خاتمہ رمضان پہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی دخل الجنہ، اس کو بھی اپنی جنت کا وارث بنا دے گا۔ تیسری بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا، سحری افطاری میں صدقہ و خیرات، لوگوں کے گھروں میں جا جا کے، مسکین تلاش کر کر کے، بیوگان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، غریبوں کو دیکھ کر کے، اور پھر مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے اپنی تجاریوں کے منہ کھول دیے، تجوریاں خالی کر دی اللہ کی رضا کے لیے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ختم لہو، اس کا خاتمہ بھی اس پہ ہوا، دخل الجنہ، اللہ اس کو بھی اپنی جنت کا وارث بنائے گا۔ خاتمے کی فکر بڑی ترغیب دی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمے کی۔ لوگوں اپنے خاتمے کا خیال رکھنا، خاتمے کا خیال رکھنا۔ اسی لیے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لیعمل عمل اہل النار، ایک بندہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، ساری زندگی اس نے برائیاں کی، اس کا ہر وہ عمل جو اس کو جہنم میں لے جانے والا تھا وہ کرتا رہا، لیکن وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس کو اہل جنت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبھی، وہ کیسے اہل جنت میں؟ ساری زندگی عمل اس نے جہنمیوں والے کیے، رب کی معصیت، رب کی نافرمانی، لیکن ہے وہ جنتی۔ آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بالکل جہنم کے قریب ہوتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کو احساس بندگی، احساس شرمندگی پیدا ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک خالق و مالک ہے، مجھے رزق دینے والا ہے، مجھے نعمتوں سے سرفراز کرنے والا ہے، مجھے دنیا کے اندر ہر ایک جو میری ضرورت تھی وہ عطا کرنے والا ہے، وہ میرا اللہ جس کو میں بھولا ہوا ہوں، میں اس کے در پہ آتا ہوں، اس کو پکارتا ہوں، اس کو مناتا ہوں، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنے گناہوں پہ نادم و پشیمان ہو جاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہنم کے بالکل قریب کنارے پہ ہوتا ہے، یہ پلٹ آتا ہے اپنے اللہ کی طرف، میرے اللہ کو اس کا پلٹنا اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس کو اہل جنت میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص وَيَعْمَلُ عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اس کے تمام اعمال جنتیوں والے، روزہ دار ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والا ہے، دن رات مارا مارا پھرتا ہے، راتوں کی نیند قربان، دن کا سکون قربان، کبھی کس طرف کبھی کس طرف، ہر وہ عمل جو اس کو جنت میں لے کے جانے والا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل جنت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، شیطان اس کو ورغلا دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ معصیتوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، رب کا نافرمان بن جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میں کبھی اپنے اللہ کو پکارنے والا تھا، یہ بھول جاتا ہے کہ میں کبھی رات کی تاریکی میں اعتکاف کی حالت میں جائے اعتکاف میں تنہائی تاریکی میں اپنے اللہ سے وعدے کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا، گڑ گڑانے والا، توبہ کرنے والا، میں اللہ کو کہنے والا اللہ میں تیری عبادت کروں گا، میری یہ ضروریات ہیں پوری کر دے۔ اللہ نے اس کو بہت نوازا، بہت کچھ دیا اللہ نے اس کو، لیکن آخری وقت ہے یہ سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفا نہیں کرتا، یہ اپنی توبہ بھول جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ترک کر دیتا ہے، یہ راتوں کا قیام بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو روزے رکھنے والا تھا، جو سحری افطاری کرنے والا تھا، جو خدمت کا جذبہ رکھتا تھا، ایثار کے جذبے سے کام کیا کرتا تھا، یہ سارا کچھ بھول بھال کے نافرمان ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کے کنارے سے اٹھاتا ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔
खात्मे की फिक्र कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने सहाबा के साथ महवे गुफ्तगू थे। एक शख्स जिसका नाम असवद राई है, यहूद का गुलाम है, बकरियां चराने वाला है। इब्ने हिशाम का वाक़या है। बकरियों का चरवाहा, यहूदियों का गुलाम, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मुशक्कत करता है, पसीने में हर वक्त शराबूर रहता है, अपनी दुनिया में मगन है, बकरियां चराता है, मालिक के पास ले जाता है, फिर बकरियां ले आता है, ऐसी ही जिंदगी बसर करने वाला है। इसको कोई गर्ज नहीं है किसी किस्म की। एक दिन बैठा हुआ था, यहूदी जंग की तैयारियों में मसरूफ थे और बातें कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। कहते कि एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है, वो कहता है कि यहूदी दुनिया में नहीं बचेंगे, इनका कला कमा किया जाएगा, ये इस्लाम के दुश्मन है, दीन के दुश्मन है, नबी मोहम्मद करीम के गुस्ताख है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाले नहीं है, उसकी तरफ रुजू करने वाले नहीं है, लेकिन इनके पास ताकत है। ताकत के बलबूते पे ये कह रहे हैं कि हम उस नबी को और उसके मानने वाले को कत्ल करके रख देंगे, आज उसका खात्मा हो जाएगा। ये बातें सुनता है, सुन के उन यहूदियों को एक बात पूछता है, कहता है कि मुझे ये बताओ कि वो जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि वो यहूदियों के खात्मे के लिए बड़ा लाव लश्कर तैयार कर रहा है, लोगों के सामने इस्लाम की तबलीग रखता है, वो क्या कहता क्या है, चाहता क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये उसको बताते हैं कि वो दावा नबूवत करता है और कहता है कि इस्लाम का बोलबाला होगा, कुफर नेस्तो नाबूद हो जाएगा, मिट जाएगा, हालात जैसे भी हो, बातिल का हर सूरत में मुकाबला किया जाएगा। और वो जाकर के उनको तरगीब देते हुए कहता है कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये यहूदी गुलाम, यहूद का गुलाम ये बात सुनता है, कहता है अच्छा मुझे ये बताओ वो नबी है कहां? वो पता पूछता है, अल्लाह की कसम वहां से पलटता है। चलते चलते अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, आकर के नबी कायनात की बातें सुनता है और आपके पास जाकर के कहता है बताइए, मैंने सुना है आप अल्लाह के नबी हैं, क्या आप वाकया ही अल्लाह के सच्चे नबी हैं? कहा हाँ मैं वाकया ही अल्लाह का सच्चा नबी हूं। कहा बताओ आपकी दावत क्या है? मेरे नबी ने कहा मेरी दावत अकीदा तौहीद की है, एक अल्लाह की तरफ बुलाने की है, गुनाहों को छोड़ने की है, इस्लाम की तालीमात पे अमल पैरा होने की है। मैं बुतों के सामने झुके हुए लोगों की जबीनों को उठाता हूं और एक रब के सामने झुकाता हूं, गैरों के दर पे उठाता हूं, एक अल्लाह के दर पे लाता हूं। मेरी ये दावत है, यही तबलीग मैं देता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहता है कि मैंने भी बातें सुनी थी कि एक मुसलमानों का नबी है, वो इस तरह की दावत देता है, तस्दीक हो चुकी है कि आप जो कहते हैं वो वाकई ही सही है, सच है। मुझे बताइए अगर एक बंदा वो यहूदियों के साथ लड़ता हुआ, क़िताल करता हुआ वो मारा जाए तो फिर उसको क्या मिलेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते हैं जो इस्लाम की सच्ची तालीमात को मानते हुए, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हुए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को तस्लीम करते हुए यहूदियों से भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, अल्लाह उसको शहादत के रुतबे से सरफराज फरमाएगा, उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, वो जहन्नम से बचा लिया जाएगा, जन्नत का वारिस बना दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इतनी बातें सुनता है,
सुन करके कहता है अच्छा ये बात है, तो मुझे फिर ये बताइए, ये बकरियां मेरे पास हैं, मैं चरवाहा हूं, मैं गुलाम हूं, यहूदी अपने किले में बंद है, मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपने कह दिया मैदान किताल में अल्लाह जन्नत से सरफराज फरमाएगा, मैं जामे शहादत नोश करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अब इन बकरियों का क्या करूं, ये तो मेरे पास अमानत है मेरे मालिक की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुंह किले की तरफ बकरियों का कर दो, इनको छोड़ दो, मेरा रब इन बकरियों को मालिक के पास पहुंचा देगा, और जिसके लिए तुम इतनी तगोदो कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उस जगह पे पहुंचा देगा। ये बकरियों का मुंह, चरवाहा बकरियों का मुंह उस किले की तरफ करता है, अल्लाह बकरियां मालिक के पास पहुंचाता है, ये मैदान क़िताल में पहुंचता है, बातिल के साथ टकरा जाता है। अल्लाह की कसम कोई नमाज नहीं पढ़ी इसने, कोई लंबी लंबी तस्बीहात नहीं, कोई रमजान के रोजे नहीं, कोई रातों का क़याम नहीं, किसी किस्म का सदका और खैरात नहीं है, बस आखिरी जिंदगी के लम्हात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मैदान क़िताल का शाह सवार बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इसको जामे शहादत नोश फरमा देते हैं। मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी शहादत के बाद देखते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को कहते हैं सिद्क़े दिल के साथ तस्लीम करने वाला था, अल्लाह ने इसका खात्मा भी उसी के ऊपर कर दिया। सहाबा चलो जन्नत की हूरें इसको लेने के लिए आई हुई है। खात्मे की फिक्र, खात्मा ऐसा होना चाहिए जो बंदा अपना ले उस पे सारी जिंदगी इस्तिकामत इख्तियार करे। ये नहीं है कि जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करे लेकिन अमल से साबित ना कर पाए। और भाइयों इस बात को याद रखो, अल्लाह का कुरान शाहिद है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। ऐ पैगंबर आप इनसे कहिए क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बतलाऊं जो खसारा उठाने वाला है? जी जी अल्लाह जी क्यों नहीं, कौन खसारा उठाने वाला है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जो दुनिया की जिंदगी को ही सारा कुछ समझता है, दुनिया की नेमतों को ही सारा कुछ समझता है, वो समझता है कि कौन सी मौत कौन सी आखिरत, ये दुनिया है, दुनिया कमाओ, ख्वाहिशात के पीछे चलो, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छी बीवी, अच्छी कोठी, मकान, इसी के पीछे भागता है। इसको आखिरत भूली हुई है, रब भूला हुआ है, अकीदा तौहीद पे कारबंद नहीं है, शिरक करता है, कभी किसी दर पे कभी किसी चौखट पे। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाला ये आदमी है। खात्मे की फिक्र मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं हत्ता इदा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन। अल्लाहु अकबर कबीरा। काफिर लोग, शिरक करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का इनकार करने वाले या मानते भी हैं तो उसकी सिफात का इनकार करने वाले, जब इनको पकड़ा जाएगा, इनकी गिरफ्त होगी, तो ये एक ही बात कहेंगे काला रब्बिरजिऊन, अल्लाह ए हमारे परवरदिगार एक मर्तबा हमें लुटा दे। क्यों? लअल्ली आमलु सालिहा, ताकि हम जाके आमाले सालिहा करें, अच्छे अमाल कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, सदका खैरात कर लें,
ہمیں مولانا صاحب کہا کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ نماز مولویوں کا کام ہے، یہ مدرسے والوں کا کام ہے، ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم تو فیکٹریاں چلانے والے لوگ ہیں، بس کبھی کبھی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی یاد رکھ، اپنے خاتمے کی فکر کر، اللہ کی قسم جب موت آئے گی، پکڑا جائے گا، اس وقت یہ خواہش کرے گا لعلی اعمل صالحا، اللہ اب مہلت دے دے تاکہ اچھے اعمال کر لے۔ دنیا میں کہتے رہے میں روزہ رکھ نہیں سکتا اس لیے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کیا، شریعت کو چھوڑ دیا، اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، قیامت کے دن کوئی تمہارے یہ رشتہ دار، بہن بھائی، اعزا و اقربا کوئی کام نہیں آئیں گے، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، خشیت الہی، شریعت پہ عمل، دین کے ساتھ وفاداری اس طرح کی ہونی چاہیے کہ تجھے موت آئے تو مسلمان مرنا ہے۔ مشرک، کافر، بدعتی ایسے تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ اسلام پہ موت آئے تجھے، کلمہ پڑھنے والا ہو تو۔ اچھی موت کون سی ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ موت اچھی ہوتی ہے، بندہ مصلی پہ ہو، نماز پڑھ رہا ہو، سجدے کی حالت میں ہو، موت آ جائے تو بڑی اچھی موت۔ اور جی فلاں بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے چلا گیا، یہ بڑی اچھی موت ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات کا سب سے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ وفات پا رہا ہے۔ نبی کے بعد کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے عظیم انسان صدیق اکبر، نبی کا یارغار، جانثار، عائشہ کا بابا، سسر رسول اپنے بستر پہ موت پا رہا ہے۔ خالد بن ولید جس کو سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، میدان قتال کا شاہ سوار ہے، اللہ کی قسم اپنے بستر پہ وفات پا رہا ہے۔ کیا ان کی موت اچھی نہیں؟ اچھی موت کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ توحید پہ آئے، اسلام کی حالت میں آئے، قرآن کے ساتھ وفا کرتے ہوئے آئے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والا نہ ہو، غیبتیں کرنے والا نہ ہو، سینے میں حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، نفرتیں، کدورتیں کچھ نہ ہو۔ یہ اسلام کا سچا سپاہی، سچا وفادار، 5 وقت کا نمازی، فردی زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، خدمت خلق کا کام کرنے والا، اگر بیماری کے عالم میں بستر پہ بھی موت آ جائے گی، عقیدہ توحید پہ کاربند ہے تو اللہ کی قسم سب سے بہترین موت ہے، اس کا خاتمہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عورت کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت کر کے سوت کاٹتی ہے، جب وہ سوت تیار ہو جاتا ہے، دھاگا بن جاتا ہے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ بھائیو، آنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان میں ہم نے خوب اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا، خوب تلاوتیں کی ہم نے، خوب صدقہ و خیرات کیا ہم نے، خوب راتوں کا قیام کیا،
ये जामिया मस्जिद मुकर्रम खचा खच भरी होती है, अल्लाह की कसम। कितने बच्चे कैसे कुर्रा कराम की तिलावतें, कैसे हमारे भाई का खिदमत करने वालों का जज्बा, उनकी भाग दौड़, कैसे सहरियों अफ्तारियों में लोगों के घरों में खाने पहुंचाने, कितने कितने पॉइंट थे, सारा कुछ बड़ी मेहनतें की हमने, कितना कितना लंबा क़याम, बूढ़े बुजुर्ग कुर्सियों पे बैठ के 11-11 रखते रोज पढ़ के जाने वाले, खुलासा सुनने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, रमजान के रोजे रखने वाले, ईमान की बुनियाद पे साले अमाल करने वाले। अल्लाह मिसाल दे के समझाते हैं, उस औरत की तरह ना हो जाना जिसने बड़ी मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन फिर अपने ही हाथों से काटना शुरू कर दिया। क्या फायदा ऐसी मेहनत का, ऐसी मुशक्कत का। इतनी मेहनत मुशक्कत करके हम रमजानुल मुबारक के आखिरी रोजे तक पहुंचे हैं और इख्तितामी घड़ियां हैं। अल्लाह की कसम बड़ा रोते रहे अल्लाह के सामने, लंबी दुआएं, लंबे रुकू, लंबे सजदे, एहतिमाम के साथ आते कि मस्जिद में जाएंगे, क़याम करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। कभी रातों की तारीकी तन्हाई में अकेले रोया करते थे, कभी जाए एतिकाफ में हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान रोते गिड़गिड़ाते हुए नजर आते, कभी चुपके से अकेले खड़े होके आहों सिसकियों के साथ अल्लाह को पुकारा करते थे, अल्लाह को मनाया करते थे। ओ भाइयों, रमजान जा रहा है, रब की रहमतें नहीं जा रही। रमजान जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं जा रही। रमजान जा रहा है, कुरान बाकी है। रमजान जा रहा है, ईमान बाकी है। रमजान जा रहा है, अल्लाह के अहकाम बाकी हैं। रमजान जा रहा है, नबी कायनात के फरामीन बाकी है। कहीं ऐसा ना हो रमजान गुजर जाए, हमारे जज्बे ठंडे हो जाएं, जज्बे मांद पड़ जाएं। मेरे भाई, फिर याद रखना हमारा खात्मा कैसा होगा। फिर यही समझ आएगी कि ये रमजान हमने आदतों के तौर पे गुजारा था, इबादतों के तौर पे नहीं। बस अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह जो आदतें बनाई हमने रमजान में वो भी हमेशा के लिए इबादतें बना, हम उन पे कायम दायम हो जाएं। अजीज भाइयों, मैं नहीं, मुझसे बढ़ के हर एक के दिल में रमज़ान जाने का बड़ा दुख है। ये मस्जिद की रौनकें वो नहीं रहेंगी, ये जज्बे वो नहीं रहेंगे, ये भाग दौड़ वो नहीं रहेगी, क्योंकि रमज़ान जो जा रहा है। लेकिन क्या हमारे जज्बे भी वैसे नहीं रहेंगे? क्या इस्लाम की तालीमात भी हम छोड़ देंगे? क्या अपने अल्लाह के दर पे आना भी छोड़ देंगे? वो अल्लाह जिसने रमजान में तुम रो के अल्लाह से मुआफी मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, वो अल्लाह जो तुम्हारे दिल को इत्मीनान देता था, बंदे बस कर, तेरा रब मान चुका है। अल्लाह की कसम, जब बंदा अल्लाह के दर पे गिड़गिड़ाता है ना, बंदे की कल्बी कैफियत रो रो के ऐसी हो जाती है, महसूस होता है कि मेरा रब मुझसे प्यार करने लग गया है, मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मेरे अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली, मेरी इबादतें, मेरी रियाजतें, मेरा सदका और खैरात मेरे अल्लाह ने कबूल कर लिया। इंसान ईमान की बुनियाद पे नेकी करता है, इसका दिल गवाही देता है कि तू खुश हो जा, मुतमईन हो जा, तेरे अल्लाह ने तेरी इस नेकी को कबूल कर लिया। जो अल्लाह रमज़ान में अपनी तमाम तर रहमतों बरकतों के साथ हमसे प्यार करता था, कहीं हम रमज़ान के बाद उस रब से अपना नाता तोड़ तो नहीं लेंगे? कहीं हम अपने अल्लाह से रूठ तो नहीं जाएंगे? अल्लाह तो हमारे साथ मान चुका है और अल्लाह कभी नहीं रूठेगा, कहीं हम अपने अल्लाह से तो नहीं रूठ जाएंगे? अल्लाह ने हमें मस्जिद का रास्ता दिखला दिया, पहली सफों में अल्लाह ने तौफीक दी, हम खड़े हो गए। क्या इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पिछली सफे, फिर अगले रमजान तक मस्जिद का दरवाजा ही भूल जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमें अपने खात्मे की फिक्र करनी चाहिए। रमज़ान जा रहा है, हम अभी बाकी हैं, लेकिन
جتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ رمضان آتا رہے گا، ہم نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ زندگی کا رمضان جو میں نے گزارا ہے یہ با مقصد ہوا میرے لیے؟ اس نے مجھے نمازی بنا دیا، صدقہ و خیرات کرنے والا بنا دیا، میرے دل کا بخل ختم کر دیا، میرا سینہ صاف کر دیا، خیر سگالی کے جذبے میرے اندر پیدا ہو گئے، لوگوں کے دروازوں پہ جا جا کے خدمت خلق کے کام کر کر کے، سحری افطاریاں تقسیم کر کر کے میرے جذبے ہمیشہ کے لیے ایسے بن گئے کہ رمضان ختم ہو جائے گا، کسی بیوہ کے گھر میں جس میں چولہا نہیں جلتا، میں رمضان میں آگ جلاتا رہا، انشاءاللہ اس چولہے میں سارا سال آگ جلاتا رہوں گا۔ یہ جذبے پیدا کریں۔ رمضان ہماری تربیت کر کے جا رہا ہے، ہمیں تقوی، للہیت، اللہ اکبر، توبہ کے درجات، قبولیت کے درجات، صالح اعمال رمضان ہمیں دے کے جا رہا ہے، اور اس کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں خاتمے کی فکر کرنا۔ اگر تم بھول گئے، اس راستے کو تم نے چھوڑ دیا، تو یاد رکھو میرے نبی کا فرمان صحیح البخاری کا، عمل کر کر کے جنت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے بندہ، لیکن پھر پھسلا دیا جاتا ہے، بہکا دیا جاتا ہے، جہنم کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ ایک جہنمی سارا سال بے نمازی، رمضان کے 30 روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، مسجد میں آتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، یہ جہنم کے کنارے پہنچا تھا، اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ اب یہ اپنے خاتمے کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی جنت کا وارث بنا لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔